نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ نے گزشتہ قسط میں حضور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے خلفاء کا ذکر سماعت کیا، اور آپ نے اور ہم نے یہ جانا کہ امام مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ خلافت 30 یا 40 برس تک رہے گی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جو خلفاء ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے جو آخری خلیفہ ہوں گے، امام مہدی دوم، ان کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور انہی کے دور میں دجال کا خروج ہوگا۔ ہم یہ جان چکے، آج کی قسط میں ہم یہ جانیں گے کہ دجال کا خروج کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور دجال کی کیا خاص علامات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور دجال کے خروج کا جو ایگزیکٹ وقت ہے وہ کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو کی، اور اس کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، روئے زمین پر دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، سب نے اپنی اپنی حیات طیبہ میں اپنی اپنی امتوں کو دجال کے حوالے سے خبردار کیا۔ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، اس لیے دجال ضرور تمہارے زمانے میں نکلے گا۔ اگر وہ میرے زمانے میں نکلا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ تم میں سے جس کے سامنے بھی دجال آئے، اسے چاہیے کہ دجال کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے اس حدیث کو 1313 نمبر پر رقم کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا ہے، اور چونکہ دجال کسی بھی پیغمبر کے دور میں خروج اس نے نہیں کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بطور خاص دجال کے فتنے سے خبردار بھی کیا، اور دجال کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے امتی کو تبلیغ بھی کی۔ چنانچہ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی ترغیب دی کہ جو بھی میرا امتی دجال کا سامنا کرے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ یہ ابتدائی آیات کتنی ہیں، اس کے بارے میں دیگر احادیث میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت برپا ہونے تک دجال سے سنگین کوئی بھی آفت نہ ہوگی۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 127 ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند میں جلد 4 میں اس کا نمبر 19 ہے، اور اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں رقم کیا، جلد 4 میں اس کا نمبر 528 ہے، اور ابو عمر دانی نے بھی اس کو رقم کیا، یہ جلد اول میں ہے اور اس کا حوالہ نمبر 25 ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن ابی ریا علیہ رحمت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک نہایت سخت ناراضگی والی چیز کے وقت نکلے گا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں اس حدیث کا نمبر 98 ہے، اور ابو عمر دانی نے جلد 5 میں اس کو رقم کیا اور اس کا نمبر 660 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتا دیا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ شاید تم نے سمجھا نہ ہو۔ مسیح دجال پستہ قد، ٹانگوں کے درمیان زیادہ فاصلے والا، گھنگریالے بالوں والا، کانا، اور نہ ہی وہ ابری ہوگی اور نہ ہی دھنسی ہوئی ہوگی۔ اگر پھر بھی تمہیں اندیشہ پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور تم موت سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے۔ سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور کتاب الفتن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے دجال کے حلیے کے بارے میں ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ امت کو دجال کے حلیے کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کے حلیے میں بطور خاص یہ بتایا گیا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں دجال کی دیگر نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دجال کا قد چھوٹا ہوگا، اور جو بڑی خاص نشانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دجال دونوں ٹانگوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے والا ہوگا۔ یہ بڑی قابل غور نشانی ہے۔ تو زیادہ دونوں ٹانگوں کے درمیان فاصلہ رکھنے والے سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ زیادہ چوڑا ہو کے چلنا، تو دجال بھی ایسے ہی ہوگا کہ اس کی چال میں اور اس کے کھڑے ہونے میں تکبر نمایاں ہوگا، کیونکہ جو زیادہ ٹانگیں کھولتا ہے اور ٹانگوں کو چوڑی کر کے کھڑا ہوتا ہے، دراصل وہ اظہار تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دجال کے بالوں کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ تو یہ بڑی خاص نشانیاں ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر
کافر لکھا ہوگا، جبکہ اس کی آنکھ پر ایک موٹا ناخنا ہوگا۔ اس حدیث کے راوی سہیل بن یوسف کہتے ہیں کہ دجال کی پیشانی کے درمیان میں کاف فے رے اس طرح سے لکھا ہوگا کہ تحریر کی طرح حروف ایک دوسرے سے ملے ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں اس حدیث کا نمبر 7131 ہے، اور صحیح مسلم کتاب الفتن میں اس حدیث کا نمبر 101 ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے دجال کے حلیے کے بارے میں ہمیں مزید واضح نشانیاں اور معلومات ملتی ہیں کہ ایک تو دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ دجال کی پیشانی کے درمیان میں بڑا واضح طور پر 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف فے رے، جو کہ ایک دوسرے سے ملے بھی ہوں گے۔ یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ جو بھی اہل ایمان ہوگا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شخص کافر ہے۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی ایک آنکھ پر ایک موٹا ناخنا ہوگا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال انتہائی کریہ الصورت بھی ہوگا، اور یہ بڑا واضح ہوگا کہ لوگ اس کے استدراج کو دیکھ کر اور اس کے بڑے بڑے دجالی کاموں کو دیکھ کر کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اس کے دعوے پر کہیں اعتبار نہ کر لیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اچھی طرح سے یہ جان لو کہ موت سے پہلے تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو دیکھ نہ سکے گا۔ دجال کی آنکھوں کے بیچ کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر وہ صاحب ایمان پڑھ لے گا جس کو دجال کے خروج اور اس کی حرکت سے نفرت ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم میں کتاب الفتن میں 95 نمبر پر رقم کیا گیا۔ اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق نے جلد 12 میں 391 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح ابو عمر دانی کی احادیث کی کتاب میں جلد 5 میں اس کا حوالہ نمبر 644 ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں دجال کے حلیے اور اس کے ظاہری خد و خال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب ہم ان خاص علامات اور نشانیوں کا ذکر کریں گے جو دجال کے خروج سے پہلے یا اس کے خروج کے عین وقت ظاہر ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملحمۃ الکبریٰ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان چند سال کا وقفہ ہوگا، پھر 7ویں سال دجال نکلے گا۔ سنن ابی داؤد میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 4296، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 4093، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند جلد 4 میں اس کا نمبر 89، اور ابو عمر دانی کی احادیث کی کتاب میں جلد 4 میں اس کا نمبر 488 ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دجال کا خروج ملحمۃ الکبریٰ اور فتح قسطنطنیہ کے بعد ہوگا۔
گزشتہ قسط میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام جو اول ہوں گے ان کے دور میں دجال نہیں نکلے گا، بلکہ دجال کا خروج جو امام مہدی علیہ السلام دوم ہوں گے ان کے دور میں ہوگا۔ تو بندہ ناچیز کی دانست کے مطابق یہ جس 7ویں سال کا ذکر ہے یہ وہ آخری سال ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا آخری سال ہوگا۔ اور جیسا کہ گزشتہ اقساط میں ہم نے عرض کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اکثر احادیث کے مطابق روئے زمین پر 7 برس تک کے لیے ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کے آخری سال میں دجال کا خروج ہوگا، اور پھر دجال جو اپنا پھن پھیلائے گا تو اس وقت بندہ ناچیز کی دانست اور جو احادیث سے سوجھ بوجھ ملی اس کے مطابق یہ بنو قحطان کے اس یمنی شخص کا دور ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کا خلیفہ اول ہوگا۔ اس دور میں دجال پوری طرح سے اپنا پھن پھیلائے گا، اور جیسا کہ احادیث سے یہ ملتا ہے، آگے انشاءاللہ روایات آئیں گی مزید، کہ دجال جو ہے یہ ملک عراق پر قبضہ کرے گا اور وہاں کئی برس تک حکومت کرے گا۔ چنانچہ بنو قحطان کے اس امیر کے دور میں دجال بھی پورے شد و مد کے ساتھ دنیا میں اپنی فتنہ انگیزی پھیلائے گا، اور اس کی فتنہ انگیزی کا جو پہلا شکار ہوگا وہ ملک عراق ہوگا۔ اور پھر دجال کا جو خاتمہ ہوگا یہ امام مہدی علیہ السلام دوم کے دور میں ہوگا، اور آپ ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کے خروج کے بعد۔ آئیے کچھ مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دجال کے خروج سے پہلے کیا خاص علامات ہوں گی۔ چنانچہ کثیر بن مرہ سے روایت ہے کہ جو شخص قسطنطنیہ کی فتح میں شریک ہو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے سامان لے لے اور تیاری کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال 7 سال کے اندر ہوں گے، یعنی قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کے خروج کے درمیان 7 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جیسے بندہ ناچیز نے گزشتہ اقساط میں عرض کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد سے آپ کی حیات کے حوالے سے 14 سال کا بطور خاص ذکر ملتا ہے۔ تو پہلے 7 سال آپ کی جنگی مہمات کے سال ہوں گے، اور ان 7 برسوں میں سے آخری جو بڑی فتح ہوگی یہ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور پھر 7 برس تک آپ روئے زمین پر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے حکومت کریں گے۔ چنانچہ یہ 7 سال کا ہی عرصہ بنتا ہے جس کی طرف اس حدیث مبارکہ میں نشاندہی کی گئی کہ فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال 7 سال کے اندر ہوگی۔ کتاب الفتن میں از نعیم بن حماد میں اس روایت کا نمبر 1315 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیت المقدس میں نزول سے پہلے دجال نکلے گا۔ گویا دجال کا خروج قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا۔ یہ بڑی 2 خاص نشانیاں ہیں۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1315 ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسیح دجال کے خروج سے پہلے چند سال نہایت دھوکے والے ہوں گے، جن میں سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور لوگوں میں سے گرا پڑا بے زبان شخص بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر 4036 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند میں اس کا حوالہ نمبر 291 ہے، اور امام حاکم کی المستدرک میں جلد 4 میں اس کا نمبر 465 ہے۔ یہ دجال کے خروج سے پہلے کے چند سالوں کے احوال ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں بتائے گئے۔ وہ یہ کہ یہ دھوکے کے سال ہوں گے، یہاں تک کہ سب سے بڑا دھوکہ، چونکہ دجل کا مطلب ہی فریب ہے، اور دجال سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز شخص ہوگا، جو دراصل شیطان کا پیرو ہوگا اور یہ رحمان ہونے کا دعوے دار ہوگا۔ تو دجال کے خروج سے پہلے دھوکے کے چند سال ہوں گے، جن میں خاص نشانیاں یہ بتائی گئیں کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اسی طرح امانت دار کو خائن اور خائن کو دیانت دار سمجھا جائے گا۔ یہ بڑی خاص نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں ذلیل شخص اور بے زبان شخص بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ سامعین محترم، یہ خاص نشانیاں تو خروج دجال سے پہلے کی ہیں، لیکن میرے ایک استاذ گرامی جو بڑے کامل اور سچے اور سچے درویش ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ دجال کی فوٹو کاپی والا دور ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آج کے موجودہ اسرائیل کے ملک کو آپ دجال کی فوٹو کاپی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج جتنے بھی فسادی خواہ اس امت ہی کے منافق اور بے ایمان لوگ کیوں نہ ہوں، یہ سارے یاجوج ماجوج کی مثال ہیں اور اس کی فوٹو کاپی ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں سچے اور سچے مسلمان صرف 2% ہیں، باقی انہوں نے فرمایا، یا وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں خر دجال، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ روایات سے دجال کے گدھے کا بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، تو وہ خر دجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خر دجال کی فوٹو کاپی اس وقت اسرائیل ہے، اور یاجوج ماجوج کی فوٹو کاپی امت مسلمہ کے منافق اور جتنے بھی کافر ملک اور ان کے کفار ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج کی فوٹو کاپیز ہیں، اور دنیا میں سچے اور سچے مسلمان صرف 2% ہیں۔ تو آج کے اس فوٹو کاپی کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سچا انسان ہے لوگ اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اور جو چرب زبان ہے، جھوٹا ہے، پروپیگنڈا میں ماہر ہے، لوگ اسی جھوٹے کو خواہ یہ میڈیا کی صورت میں ہو، خواہ یہ کسی اینکر کی صورت میں ہو، خواہ یہ کسی خطیب کی صورت میں ہو، لوگ اسی جھوٹے کو سچا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح بددیانت لوگوں کو لوگ امانت دار سمجھ کر
اپنی امانتیں ان کے حوالے کرتے ہیں، ملکوں کے ملک ان کے حوالے کرتے ہیں، اپنے خزانے اور بیت المال ان کو سونپ دیتے ہیں، جبکہ جو اصل امانت دار ہیں ان کو خائن سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی اچھی بات کی ترغیب دے دیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اصل غاصب ہیں اور یہ ہماری مال اور جان کے دشمن ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں ذلیل شخص اور بے زبان شخص سے مراد ایسا آدمی ہے جو کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی بالکل زیرو اور ذلیل ہے، لیکن وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہودیوں نے ایک ٹول دے دیا ہے۔ وہ فیس بک کی صورت میں ہے، وہ یوٹیوب کی صورت میں ہے، اور دیگر اس طرح کی استدراجی چیزوں کی صورت میں ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے جس طرح چاہے لوگوں کو بے وقوف بنائے اور جس طرح سے چاہے وہ پروپیگنڈا کرے، اور اسی طرح اور بھی کئی طریقے ہیں ذلیل لوگوں کو قوم پر مسلط کرنے کے، جن میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جو اپنے ٹاک شوز میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو لبرلز ہیں، جو دہریہ ٹائپ کے منکرین حدیث ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ہی قوم کا جو نجات دہندہ یا ایک صحیح عالم جتایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ فوٹو کاپی کا دور ہے۔ اصل دور میں تو یہ نشانیاں اصل چہروں کی صورت میں سامنے آئیں گی، لیکن اس فوٹو کاپی کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بیہودہ گوئی کرنے والے لوگ ہیں اور ذلیل لوگ ہیں اور جو میراثی پن کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی بڑی سنوائی ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملحمات الکبریٰ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کا عرصہ ہوگا، دجال 7ویں سال نکلے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے اور زیادہ وضاحت ہو گئی کہ دجال کے خروج کا کون سا وقت ہوگا، یعنی یہ ملحمات الکبریٰ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہوگا۔ ان 6 سالوں میں مسلسل جنگیں ہوں گی، جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور پھر 7ویں سال یعنی اس فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد کی کتاب میں اس روایت کا نمبر 1315 ہے۔ دجال کے خروج کے حوالے سے کچھ اور خاص نشانیوں کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کے خروج سے پہلے 3 سال پریشانی کے ہوں گے۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش کم ہوگی اور زمین سے 1/3 پیداوار کم ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 بارش کم ہوگی اور 2/3 پیداوار ہی کم ہوگی، اور تیسرے سال بارش بالکل نہ ہوگی اور زمین پر بھی کوئی پیداوار نہیں ہوگی، لہٰذا کوئی کھور والا جانور، کوئی اڑنے والا پرندہ
زندہ نہ بچے گا، یہ سب چرند پرند اور جانور مر جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو مصنف عبدالرزاق نے رقم کیا اور اس کا نمبر ہے 3082، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المسند کی جلد 6 میں اس کا نمبر ہے 445۔ اسی طرح حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ 2 خیموں میں منقسم ہو جائیں گے، ایک خالص ایمان کا خیمہ جس میں نفاق کا شائبہ تک نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، جب یہ دونوں خیمے لگ جائیں تو تم اسی روز دجال کو دیکھ لو گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1317 ہے۔ یہ بڑی خاص روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے جو انسان ہوں گے وہ 2 خیموں میں منقسم ہو جائیں گے، یعنی ایک خالص ایمان کا خیمہ اور دوسرا خالص نفاق کا خیمہ۔ خالص ایمان والے خیمے میں کوئی بھی منافق نہ ہوگا، بلکہ ایسا شخص بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی نفاق ہو۔ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھا جائے جس کے دل میں ذرا بھی نفاق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی کامل ہے، گویا وہ خیمہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا ہوگا۔ اسی طرح ایک ایسا خیمہ جس میں نفاق ہی نفاق ہو، کفر ہی کفر ہو اور ایمان کا ذرہ بھی نہ ہو، اس سے مراد ایسے منافقین ہیں یا ایسے کفار ہیں جن میں ایمان کی رتی بھی نہ ہو، یعنی ان کا کفر اور منافقت بڑی واضح ہو اور اس میں ایمان کا ذرہ بھی داخل نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ لیں، اور اب آج کے دور کے حالات کو دیکھیے کہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دجال کا خروج ہو چکا، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ دجال بس ابھی خروج کرے گا۔ تو آج کے معروضی حالات کو یہ دیکھ کر بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی فی الحال وہ دور نہیں ہے۔ آج کے دور کی جو ایگزیکٹ تعبیر ہے وہ حدیث مبارکہ میں یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب کوئی آدمی صبح کے وقت کافر ہوگا اور شام کے وقت مومن ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ شام کے وقت کافر ہوا تو صبح کے وقت مومن ہوگا، یعنی اس طرح سے ایک ہی بندہ کبھی ایسی بات کرے گا جو عین ایمان ہوگی، اور کبھی وہی بندہ ایسی بات کرے گا جو عین کفر ہوگا اور عین نفاق ہوگی۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا ایک سیاستدان ہے، اگر آپ اس کی کچھ تقاریر کو سنیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ اس سے بڑا محب اسلام اور محب دین شخص روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب ہم اس کے اعمال کو دیکھیں اور اس کا غیر مسلموں کے لیے ہلکان ہونا دیکھیں اور ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو بنانے کی تڑپ دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جب آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر، یا شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اسی طرح ہمارا ایک بڑا مشہور میڈیا پرسن ہے جس کا بوجہ میں نام نہیں لوں گا،
اگر آپ اس کا زیارات والا کالم پڑھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس سے بڑا عاشق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اس پر لبرلزم کا غلبہ ہوتا ہے اور جب وہ دنیا داری کی بات کرتا ہے اور آپ اس کے کراچی کے ساحلوں کو سنگاپور، تھائی لینڈ، نیو یارک یا دبئی یا ابوظہبی کے ساحلوں جیسا بنانے کی بات سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں، اس سے بڑا بے ایمان شخص کوئی نہیں۔ تو یہ ایک ہی شخص کے دو روپ اس دور میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں دجال کے خروج سے پہلے جو خاص نشانی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ اس وقت خالص ایمان ہوگا، یعنی اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ اس میں نفاق کا گزر تک نہ ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کبھی وہ بہت بڑا مومن ہوگا اور کبھی وہ بہت ہی بڑا منافق ہوگا، یعنی کبھی تو وہ یہ کہے گا کہ قرض اتارو، ملک سنوارو، اور کبھی وہ یہ کہے گا کہ IMF کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، کبھی وہ یہ کہے گا کہ مجھے بڑی شرم آئے گی کہ میں کس منہ کے ساتھ پاکستان کا وزیر اعظم بن کر لوگوں سے بھیک مانگوں، اور کبھی وہی شخص ہمیں یہ بھاشن دے گا کہ یہودیوں سے یا غیر ملکی طاقتوں سے یا IMF سے قرضہ مانگنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنا ناگزیر ہے۔ تو ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں فی الحال ہمیں مکسڈ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ایک متنجن یا ایک امیلگم ہیں، کبھی وہ ایمان کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ نفاق کی بات کرتے ہیں، کبھی ایک ہی وقت میں ایک شخص آپ کو ایسے دکھائی دے گا کہ اس سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں، اور دوسرے وقت میں وہی شخص ایسے لگے گا کہ اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ مگر وہ جو دجال کے خروج سے پہلے کی خاص نشانی ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا وہ پھر پکا اور خالص مومن ہوگا، اور جو کافر یا منافق ہوگا وہ ایسا کافر اور منافق ہوگا جس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم دجال کے خروج کے حوالے سے اور اس کے خروج کے مقام کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام۔